بلگرام شریف نام سنا ہے؟ بلگرام شریف وہ زمین ہے جہاں کربلا والے آئے ہوئے لوگ ہیں، جن کے سلسلے اور نسب اور شجرے کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. اتنے سچے سید لوگ ہیں. آج بھی وہ صاحب تصرف ہے، آج بھی جو کہہ دیتے ہیں رب کر دیتا ہے. ایسے لوگ ہیں وہ. ان میں ایک بہت بڑا نام رئیس الاتقیاء پیر طریقت سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی دامہ ظلہ العالی، ان کے بڑے بھائی سرکار سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ، یہ ساری خدا ترس لوگ ہیں. آج بھی جاؤ ان کے مکانوں میں چنیاں اینٹ لگی ہوئی ہے، جبکہ پیر اس وقت تک اللہ اللہ کرتا جب تک بلڈنگ نہیں بن جاتی. کہاں ہے نا چلے میں، کہاں نا پیر صاحب سوکھی کھاتے ہیں. جس دن سے نذرانے موٹے ہوئے پیر صاحب بنا گھی کی کھاتے ہی نہیں. ختم چلے. آج بھی جا کے دیکھو ان کی حویلیوں میں، آج بھی جہاں حضرت بیٹھتے ایک دن میں نے دیکھا وہاں کسی سے ملتے نہیں، وہ ان کے ذکر کی جگہ ہے، صرف ٹین پڑی ہے، 40 ڈگری گرمی تھی اور صرف ایک ٹیبل فین، کوئی تیسری چیز نہیں. ایسے حالات میں زندگی گزارنے والے لوگ، وہ جو کہہ دیتے ہیں خدا کر دیتا ہے. میں اگلی بات ان کی بتانے لگا. ان کے بڑے بھائی سرکار بادشاہ میاں صاحب، خدا کرے تو ایسے نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان سے جا کے خالی بلڈنگیں نہ مانگا کرو. حضرت جی 3 ٹرک ہو گئے، دعا کر دو چوتھا اور ہو جائے. ابھی چوتھا پورا نہیں ہوا، 5ویں کا پہیا نکل گیا، ختم. کبھی ان کے پاس جا کے کہا کرو حضور دعا کر دے اللہ قبر کی منزلیں آسان کر دے. کبھی یہ مانگا کرو ان سے اللہ راضی ہو جائے کہہ دیں. کبھی یہ کہہ دیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ. تو میں بیٹھا، میں نے کہا حضور بتائیے خیریت ہے؟ بہت کمزور ہیں بالکل، بہت خیریت. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے مولانا. میں نے کہا کمزور بہت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ایک کانٹا چبھا ہے دل میں. کون؟ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، خاتون جنت کا لخت جگر کہہ رہا ہے. کہہ رہے ایک کانٹا چبھا ہے دل میں جو پھولنے پھلنے نہیں دیتا. میں نے کہا حضور کچھ بتائیں. کہنے لگے بس ایک فکر چین سے رہنے نہیں دیتی، اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا. ہے کوئی تیاری اپنی بھی؟ کہہ رہا ہے کہ تو ہی چلا جائیے جنت میں. میرے حضور نے کیا کہا؟ جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو اللہ سے جنت مانگا کرو، اس لیے کہ جب بندہ 3 بار کہتا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے، جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے. ہاں ورنہ ہم تو جری ہو گئے نا. مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. کیوں؟ تیرے ابا کا تندور ہے جو تو ایسی گزر جائے گا. 500 برس کا راستہ ہے اور دن 50,000 برس کا ہے. کتنی لمبی مسافت ہے، کتنی لمبی مسافت ہے. جو لوگوں کے پتھر کھا کے نہ رویا، جو پیر کے کانٹے نکال کے نہ رویا، جس نے بیٹیوں کو پتے کھلائے شاب ابی طالب میں لیکن پھر بھی نہ رویا، جس نے دشمنوں کی گالیاں کھائیں لیکن پھر بھی نہ رویا، جس نے اپنا شہر چھوڑ دیا دین کے لیے، جس نے فاقے اٹھائے نہ رویا. جانتے ہو وہ معراج سے آ کے بہت رویا، کیونکہ اس نے جہنم دیکھی ہے. جس نے دیکھی ہے وہ روتا رہا، جس نے دیکھی نہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. ڈر اللہ سے یار، ڈر. یہ تو قیامت فیصلہ کرے گی کہ پسینہ تجھے آنا ہے کہ جہنم کو آنا ہے. ہو کیا گیا؟ اتنے جری ہو گئے. ہم چڑھ بیٹھے صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے نکلنے پہ پلسرات سے گزرنے پہ اہل محشر کو گردن جھکانے کا حکم ہوگا، اور وہ ذات میرے نبی کی بیٹی کی ذات ہے. باقی کسی کے لیے گردنیں نہیں جھکیں گی، صرف ان کے لیے جھکیں گی. ان کے لیے بھی کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی انہوں نے حضور کے دیے پردے کا خیال کیا ہے. ہم کتنے جری ہو گئے، ہم کتنے جری ہو گئے. میری بیٹی بیاہ میں جاتی ہے، گلے تک میں دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے کہ ہم جنتی ہیں. ہماری بیٹیاں شادیوں میں جاتی ہیں، سر پہ چادر تک نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. کالج میں سب سے بغیرت تیری میری بیٹی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہیں. میلے مزاروں پہ سب سے زیادہ تیری میری بیٹیاں ہیں، پھر بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. تجھے پتا ہے ایک دن میرے نبی آئے ہیں، بیٹی نے کہا کون ہے؟ کہا تمہارے بابا آئے
آئے ہیں. خاتون جنت نے کہا تھا ابا اگر اکیلے ہیں تو تشریف لے آئیے, اگر ساتھ میں کوئی ہے تو چادر عنایت کر دیجئے. سرکار اکیلے تھے, چادر نے کی تھی اندر تشریف لے گئے. بیٹی کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا ہے. سیدہ کائنات کی عادت کریمہ یہ تھی جب حضور آتے تھے تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, اور یہ آقا کی آیت تھی کہ جب سیدہ آتی تھی تو مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اس بیٹی کی عظمتوں کو سلام جس کے لیے نبوت کا تاجدار اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے. جانتے ہو حضور آئے ہیں, خاتون جنت نے اٹھ کے استقبال کیا ہے, لیکن جب اٹھی ہے کھڑی نہ رہ سکی, گر گئی, پیر کانپے مصلی پہ آ گئی. محبوب نے بیٹی کو سہارا دیا, کندھے سے لگا کے بٹھایا. بیٹی خیر تو ہے, ہو کیا گیا ہے؟ کہا ابا جی آج 7 دن کا فاقہ ہے, بھوک کھڑا نہیں ہونے دیتی ہے, رب کی محبت مصلی چھوڑنے نہیں دیتی ہے. ابا جی کیا کیا جائے, بھوک بڑی تیزی کی لگی ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, کہا بیٹی ذرا مصلی کا کونا ہٹا. جیسی مصلی کا کونا ہٹایا ہے, جنت کے ہیرے جواہرات پڑے تھے. آقا کہتے کہ بیٹی فاطمہ اٹھا لے جتنا چاہے. خاتون جنت نے باپ کا چہرہ دیکھا, پھر دنیا کی دولت کو دیکھا. آقا کہتے کہ فاطمہ لیکن یاد رکھنا کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا, یا تو دنیا کی محبت یا خدا کی محبت. خاتون جنت نے مصلی کا کونا چھوڑ دیا. کہتے ابا جی مجھے دولت نہیں چاہیے, جس میں میرا خدا راضی ہے اس میں فاطمہ راضی ہے. دھارے تکبیر, دھارے رسالت, دھارے حیثیت, بس لگے اعلیٰ حضرت نوجوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین چک فاضل پور, چک فاضل پور کا سنی مسلمان زندہ. او بھائی مشکل ہے آخرت کی ڈگر, بڑی مشکل ہے. امام غزالی جیسی شخصیت, امام غزالی اپنے وقت کا صوفی اکبر, ہاں بہت بڑا صوفی, جس کی کتاب پڑھو تو کتاب کی تحریر پڑھتے ہوئے کلیجے کانپ جاتے. اتنا بڑا خدا ترس بندہ. جانتے ہو وہ کیا کہتے, آج تو ہم ٹھیکے لیے بیٹھے نا, ارے دیکھا جائے گا یار, کوئی نہیں دیکھنے والا. مٹی جب آخری تختہ لگ جاتا ہے نا, پھر کیا فرق پڑتا ہے اوپر والے اور نیچے والوں سے. اتنا خیال رکھنا, ایمان بچا ہے تو سب ٹھیک ہے, اور ایمان نہیں بچا ہے تو کتنی اذانیں ہو جائیں, کتنے تیجے ہو جائیں, کتنی قرآن خوانیاں ہو جائیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. اصل چیز ایمان ہے. امام غزالی فرمایا کرتے تھے کاش کوئی مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ غزالی ڈائریکٹ تو نہیں, لیکن جہنم سے جو سب سے آخر میں بندہ نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا وہ تو ہوگا. تو کہتے ہیں پھر میں خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہوں, جبکہ جہنم کا ایک لمحہ مشکل ہے, لمحے کا کروڑواں حصہ مشکل ہے. امام غزالی جیسی شخصیت, وہ کہتے ہیں کاش کو یہ گارنٹی دے دے غزالی جو آخر میں سب سے آئے گا نا جہنم سے نکل کے وہ تو ہوگا. تو کہتے ہیں میں خوشی خوشی مر جاؤں. آج زندگی کدھر جا رہی ہے, ڈریں اللہ سے یار, ڈریں اللہ سے, خدا سے مانگے نفرتیں ختم کریں. یہ جو قبیلے, پارٹیاں, برادریاں, خاندان, جھگڑے, نکلو ان سے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جاؤ جہاں پٹھان لیٹا ہے قبرستان میں وہیں فقیر لیٹا ہے قبرستان میں, جہاں سید لیٹا ہے وہیں پہ انصاری لیٹا ہے. کیا شان ہے یار, اگر حضور کے نہ ہو سکے تو کوئی فرق برادری سے نہیں پڑتا ہے. حضور کے ہو جاؤ, خدا رسول سے ڈرنے والے ہو جاؤ. ذات کے فقیر زمانہ حقیر کہتی ہے نا, تو تقوی والا ہو جا, خدا کی قسم تو اللہ والا ہو جائے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صفوں میں اتفاق پیدا کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. جو سلسلوں کے نام پہ لڑ رہے ہیں, جو شجروں کے نام پہ لڑ رہے ہیں, جاؤ نہ جا کر کے سنبل کی مسجد بچاؤ اپنا شجرہ دے کے, دکھاؤ جا کے کہ یہ قادریوں کا شجرہ ہے, دکھاؤ جا کے یہ رضویوں کا شجرہ ہے, دکھاؤ یہ مداریوں کا شجرہ ہے. خالی شجرے کام کریں گے نہیں نا, صفوں میں اتفاق پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو, اکٹھے ہو کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. رب کی رحمتیں روٹھی ہوئی ہیں, ورنہ اس کا تو پکا وعدہ ہے تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. ہاں آج کا مشکل دور لوگ کہیں بڑے مشکل گھڑی ہے یار, بڑا مشکل ہے. آج مشکل ہے, مشکل تب تھا جب میرے نبی کل کمائی اپنی 313 لے کے بدر میں نکلے تھے. وہ کل کمائی تھی اسلام کی,
313 لے کے آ جانا کل کمائی. لیکن صرف تلوار پہ بھروسہ نہیں تھا. دعا کرو بھائی. کوئی دعا پہ ہی بیٹھا, کوئی بمی لیے بیٹھا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. بھائی دونوں کام کرنے. حضور 313 لے کے نکل گئے. 313 اور سجدے میں جا کے روئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو اس درد سے روتے دیکھا کہ حضور سجدے میں رو رہے تھے, میں نے لپٹ گیا حضور کو, میرے محبوب بس کیجئے ورنہ زمین پھٹ جائے گی, حضور بس کیجئے. حضور کہہ رہے تھے سجدے میں اللہ 313 میری کل کمائی ہے, میں لے کے آ گیا. دیکھیے پیاسے ہیں, میدان بھی سوکھا ہے, دیکھ تلواریں بھی پوری نہیں, دیکھ سواریاں بھی پوری نہیں, دیکھ کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں دے دی ہیں, کوئی ٹوٹی تلوار لے کے آیا, کسی پہ تلوار ہے تو زرا نہیں, زراغ ہے تو ڈھال نہیں. اللہ یہ آدھے ادھورے مجاہد لے کے آ گیا, مگر مالک جان لے اگر یہ مٹ گئے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا, اگر یہ چلے گئے کوئی تیری توحید کا پرچم نہیں اٹھائے گا. جب رو کے حضور نے اتنا کہا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, جبریل نے کولیاں بھری حضور کی, لپٹ کے کہا حضور سر اٹھا لو, وہ دیکھو رب کی مدد آ گئی ہے, رب کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول یا رسول اللہ. بیڑا پار, بھیڑا پار, بھیڑا پار, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سمجھ رہے میری بات؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ لوگ, ابھی نہیں تھکے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں عرض کر رہا ہوں خدا رہا بدلو اپنے آپ کو, بدلو. ہم جانتے ہو ہم کمزور کہاں ہو گئے مناظر بھائی؟ کمزور ہم کب ہوئے؟ ہم کمزور غربت سے نہیں ہوئے. دولت کبھی مسلمان کا حصہ تھی ہی نہیں, اس لیے میرے نبی نے فقیری کو پسند فرمایا. دولت کبھی ہمارا حصہ تھی ہی نہیں, اور دولت سے کبھی کوئی طاقتور ہوتا بھی نہیں. ہماری سب سے بڑی طاقت تھی سجدہ, آج وہی نہیں ہے, آج وہی نہیں ہے. سجدے کرنے کی عادت ختم ہو گئی. حضور نے جو مسلح دیا تھا نا, یہ 1000 بارودوں پہ بھاری ہے, یہ 1000 بموں پہ بھاری ہے. وہ کہتا ہے تو آنا میری بارگاہ میں, تو میری بارگاہ میں رو کے دکھا, تیرے سارے بگڑے کام میں بنا ڈالوں گا, میں بناؤں گا تیرے بگڑے ہوئے کام. لیکن سجدے چھوٹ گئے, سجدے چھوٹ گئے. معاف کیجئے گا, بیٹی کی شادی ہوتی ہے, کئی بار کتے ایسے ٹائم پہ فرمائش کر دیتے ہیں کہ باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. میں مانگنے والوں کو کتے سے اونچا درجہ نہیں دیتا. میں کتے کو بھی بھیک مانگنے والوں سے جو بیٹوں کی شادی میں مانگ کے جہیز لیتے ہیں نا, میں انہیں کتوں سے نچلا درجہ دیتا ہوں. کوئی یہ نہ کہ اشرف المخلوقات ہے, انسان کو کیا کہہ رہا ہے, میں عادتاً بات کر رہا ہوں. کم سے کم کتا چھین کے نہیں پھینکا ہوا کھاتا ہے, اور یہ بیٹے کی برات میں 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کرنے والا یہ اس کتے سے بدتر ہے جو پھینکا ہوا کھا رہا ہے. برباد ہو رہے ہم, برباد ہو رہے ہیں. کنڈیشن ہماری کیا ہے نا. وہ بھی کہہ رہا ہے یار جب تک 300 باراتی نہیں ہوں گے تو عزت نہیں بنے گی. عزت تو بڑا دولہا یا علی بڑا دولہا تھا؟ لڑکی کا باپ بھی کہہ رہا خاندانی ہوں, 15-20 گاڑی ضرور لئیو. بتا تیری بیٹی کی شان زیادہ ہے یا نبی کی بیٹی کی شان زیادہ ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ ہوش ہے, خیال ہے کچھ؟ اس لیے خدا را یہ تماشے ختم کریں. جنت میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں آج کی رات کے صدقے سب کو حضور کے صدقے میں جنت عطا فرمانا. یہ دعا ہمارے حضور نے جنت مانگنے کی سکھائی ہے, لیکن آسان راستہ بھی دیا ہے. آسان راستہ بھی ایک میں بتا دوں آپ کو. عمل کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. آج ہر گھر میں ایک جھگڑا ہوتا, اگر نمک تیز ہو جانا ابھی نکال دوں گا 2 منٹ میں. مرچ تیز ہو جانا سمجھ کیا رہی ہے, بوریا اٹھا گھر چل اپنے. بات بات پہ عورت کو دھمکی, عورت کو بات بات پہ دھمکی کیوں دے رہا ہے بھائی؟
کیا اوقات نہیں اس کی کوئی؟ حیثیت نہیں اس کی کوئی؟ یہ خدا کے بیٹھ گئی ہے. خدا کی قسم سنت کے سائے میں لے کے آیا تھا, سنت کے سائے میں. اور بات میں نکل میرے گھر سے, نکل میرے گھر سے. غور تو کر اپنے گھر میں, یہ فرنیچر جو تیرے کمرے میں لگا نا, یہ اسی کے ابا نے لگوایا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ فرنیچر اس کے باپ نے لگوایا ہے. جس بیڈ پہ لیٹا یہ تیرے باپ کا نہیں, اس کے باپ کا ہے. جن برتنوں میں کھا رہا ہے یہ تیرے باپ کے برتن نہیں ہے, اس کے باپ کے برتن ہے. جس گاڑی پہ چابی لگا کے گھوم رہا ہے, تیرے باپ نے پوری زندگی ایل پی سے سائیکل جوڑ کے چلائی تھی کہ للہ کو موٹر سائیکل ملے گی اس پہ بیٹھوں گا. ایک چارپائی کے پائے کو کبھی چین سے کبھی تار سے باندھتا رکھا. تیرے باپ نے بیڈ اس لیے نہیں خریدا تھا کہ بیٹے کو جہیز میں ملے گا, اس پہ بیٹھا جائے گا. تیرے باپ نے کرسی چھوڑ کے چلائی تاکہ اس کے باپ کا دیا ہوا صوفہ مل جائے. پھر بھی اوقات سے باہر نکلتا ہے. او خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو پیر کی جوتی نہ سمجھنا, ورنہ یاد رکھنا اگر تم کسی کی بیٹی کو ستاؤ گے تو سکھ تمہاری بیٹی کو بھی نہیں ملے گا. اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رکھے, تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو, خدا تمہاری بیٹیوں کو شہزادی والی عزت عطا فرمائے. دھارے تکبیر, دھارے رسالت, دھارے حیثیت حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی, دھارے حیدری. بھائی صاحب یہ پیسے لے جاؤ مگر جاؤ مت. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگا 20 روپے دے کے جا رہے ہیں. آخری بات ہے, میرا کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے خدا را حضور کے دین کو آسان کرو, حضور کے دین کو, حضور کے دین کو آسان کریں. ہم لوگ کریں. دین اتنا مشکل نہیں جتنا ہم نے بنا دیا. کئی ساری برائیاں, ایک ہی رات میں ساری برائیوں کا میرا بھائی پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا. کبھی پھر بلا لینا آپ, انشاءاللہ پھر آ کے باقی بیماریوں پہ بات کریں گے, ہے نا. تو کوشش یہ کرنی ہے, ہمیں رب رسول کو راضی کرنا ہے. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں آؤ, اور اگر کوئی آ جائے نا تو اسے یہ نہ کہنا سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی. کوئی اگر تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہے اس سے یہ مت کہنا تو ہی جنت میں چلے جانا, کہیں ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے. اگر ایمان چلا گیا بڑا پیر نہیں بچا پائے گا. ایمان لے کے چلا جا. میرے حضور کی حدیث زندہ ہے, گواہ ہے. وہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لیا للکبائر من امتی, تو ایمان لے کے آ جا, شفاعت کرنے میں آ جاؤں گا. یہ بخشش کے لیے سہارا ہے ہماری, یہ بخشش کے لیے سہارا ہے. اللہ جس کا چاہتا دل بدل دیتا ہے. بس اتنی کوشش کیجئے گا, ہے نا. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کی توفیق سے دل بدل جاتے. اللہ سے دل بدلنے کی دعائیں مانگا کریں, مانگیں گے انشاءاللہ دل بدلنے کی. سنیں ذرا چچا, تھوڑی سی ہاں, بعد میں انشاءاللہ مشورے کر لیں گے گھر چل کے, ہم لوگوں کو وقت ملے گا. پہلے یہ وعدہ کرو آپس کے جھگڑے ختم کرو گے انشاءاللہ, سارے انشاءاللہ ختم کریں گے, ہے نا. دیکھو پیر بڑا نہیں ہے, میرا نبی سب سے بڑا ہے. میرا نبی سب سے بڑا ہے. حضور نے نفرتیں مٹائی ہیں, اور ایسی مٹائی ہیں اور ایسے فاصلے ختم کیے ہیں. جہاں ابو بکر کھڑے تھے وہیں بلال کو لا کے کھڑا کیا ہے. جہاں عثمان غنی جیسا امیر کھڑا ہے اسی صف میں حضرت بلال جیسا غریب کھڑا ہے. اور سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کے کھڑا تھا, سر اٹھا کے کھڑا تھا. اب جو لڑاتا ہے نا وہ پیر نہیں پیر ہے. جو کسی بزرگ کی توہین سکھاتا ہے وہ پیر نہیں. میں اے ٹو زیڈ بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو, میرے کا ہو یا تمہارے کا ہو. جو بزرگوں کا گستاخ بنائے یا بزرگوں کی توہین کرائے وہ پیر نہیں, پیر نہیں. لکھا دور ہے, اچھے لوگ ہیں, اچھا دور ہے. اب آپ بھی دماغ سے فیصلے کر سکتے ہیں. بزرگوں کی توہین میں بھلائی ہے یا بزرگوں کی عزت میں بھلائی ہے؟ کس میں بھلائی ہے؟ عزت میں. کوئی ایسا ہے جو مدار پاک کو نہ مانتا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی جو وارث پاک کو نہ مانتا ہو؟ صابر پاک کو نہ مانتا ہو؟ سارے ہی مانتے ہیں نا, تو پھر جھگڑا اعلیٰ حضرت پہ کیوں ہو رہا ہے؟
دیکھو اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان. ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے پیر گھرانے میں مرید ہم بعد میں ہوئے ہیں, اعلیٰ حضرت کو ہم نے پہلے مانا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سن لو ٹھنڈے دماغ سے. اگر کسی کے دماغ میں کوئی بات ہونا تو یہ ٹھنڈے دماغ سے سن لیجئے گا, کیونکہ قرآن پاک کے بہت لوگوں نے ترجمے کیے. کتنے ترجمے غلط تھے. کسی نے کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس لیے فتح دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. تو یہ ترجمہ معاذ اللہ ثابت کرتا ہے کہ حضور کے گناہ ہوئے ہیں. آیت ترجمہ دکھا کر کے بتاؤ. جب اس طرح کی آیتوں کے ترجمے ہمارے گھر پہنچتے تو ہمارے عقیدے بچتے کہ رہ جاتے؟ نہیں بچتے نا, ختم تھے نا عقیدے تو مٹ جاتے. احسان مانو اعلیٰ حضرت کا, بیٹا نقی علی کا ہے, غلام مدینے والے کا ہے. اور قلم انہوں نے نا امیر بننے کے لیے نہیں اٹھایا, کیونکہ وہ کسی مجابر کی اولاد نہیں تھے. ان کے ابا کا زمیندارانہ رامپور سے لے کے بدایوں تک تھا. اتنی زمین کے مالک تھے اعلیٰ حضرت کے والد. کوئی محتاج گھرانے سے نہیں, لیکن پوری زندگی حضور کے دین کے نام کی. جب یہ ترجمہ پیش کیا گیا نا کہ محبوب ہم نے آپ کو اس لیے فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں معاذ اللہ, میرے امام نے قلم اٹھایا, کہا ظالموں بس کرو, حضور کی ذات گناہوں سے پاک ہے, میرے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے, نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ترجمہ یہ غلط کیا. کہا پھر کیا ہے آپ بتائیں. کہ رب کہہ رہا ہے محبوب یہ فتح ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخش دیے جائیں, پچھلوں کے بھی بخش دیے جائیں. ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں, وقت ہوتا میں ساری بیان کرتا. حضور کو جب مر کے مٹی میں ملنے والا کہا تب امام نے نظریہ بچایا, کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم بلا وجہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. جب یہ کہا گیا معاذ اللہ, میں تو سیدوں سے بھی کہتا ہوں اور سیدوں کے چاہنے والوں سے بھی کہتا ہوں, تم اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہیں تو ہم سے بھی پہلے ماننا چاہیے. اس لیے کہ جب یہ بات کہی گئی تھی معاذ اللہ کہ نبی اپنی بیٹی کی بھی شفاعت نہیں کر سکتے, ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تب میرے امام نے کہا تھا, خدا کی قسم 2 باتوں میں بات ختم کر دی تھی. انہوں نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو انہوں نے آپ کے جد امجد کی, مصطفیٰ جان رحمت کی اتنی زیادہ تعریف کی کہ لوگوں کو اوقات پتہ چل گئی تھی. اور اعلیٰ حضرت کا کسی سے ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے. ورنہ دیکھو یہ جو دیوبندی خیال کے لوگ ہیں, میں تو ان سے بھی کہتا ہوں خدا را کبھی چشمہ انصاف کا لگا کے اعلیٰ حضرت کو پڑھو. انہوں نے گالیاں نہیں دی ہیں, انہوں نے تو سنوارنے کی بات کی ہے نا. جب یہ بات کی گئی کہ حضور کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں ہے نا. تو یہ سارے جھگڑے تو خدا را اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑنے کی ضرورت اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ پیر گھرانے سے ہے, اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کی ہے. ٹھیک ہے جی. جو لوگ یہ کہتے ہیں دین ہندوستان میں غریب نواز لائے ہیں, یا ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین ہندوستان میں مدار پاک لائے ہیں. ایک ایسی بھی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے دین ہندوستان میں سب سے پہلے محمد بن قاسم لائے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ سارے چلو دین لے کے آئے, یہ سارے لے کے آئے دین, مگر دین بچایا تو احمد رضا نے ہے یار. اس دین کی حفاظت تو احمد رضا نے کی ہے نا. ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ دین لے کے آئے ہیں, اور ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے. اس لیے خدا را اس جھگڑے سے نکلیں گے انشاءاللہ, نکلیں گے. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. حضور کا کردار اپنائیے, اپنے اپنے گھروں کے اندر جو نفرتیں ختم کیجئے. اگر لگتا ہو کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا یا میں معافی نہیں مانگوں گا, آج میں کہتا ہوں اپنے لیے نہیں حضور کے لیے اتنا کریں. اگر کوئی روٹا ہوا کتنا بھی پکا ہے نا, اس کی چوکھٹ پہ جاؤ, اسے سلام کرو. وہ دھکا بھی دے کہ کیوں آیا ہے, کہ یار آج دھکا نہ دے, آج بیٹے کے لیے نہیں, بیٹی کے لیے نہیں, خاندان کے لیے نہیں, میں آمینہ کے لال کے لیے آیا ہوں, حضور کے لیے آیا ہوں. محبوب نے فرمایا جو روٹے بھائی کو پہلے سلام کر دے گا اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرما دے گا, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو انشاءاللہ کریں گے نفرتیں ختم, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ محفل میں سارے اچھے لوگ ہوں گے, اس لیے کہ اچھی محفلوں میں بروں کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو جو یہاں نہیں آئے ہیں اور آپ کو پتا غلط ہے, تو یہ مت کہنا مولوی کہہ کے گیا, کہنا ہم نے رات ایک بات یاد کی ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے جو روٹے ہوئے کو پہلے منا لے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا.
کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس ایک پرچی آئی ہوئی ہے, پرچی پڑھ کے نہیں بتاؤں گا, ایسی بتا دیتا ہوں, شجرے کی فرمائش. لیکن اب میں آپ سے کہوں گا, آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ. کیسے بولیں گے؟ یہ میں آپ سے اس لیے نہیں کہلوا رہا ہوں سبحان اللہ کے واہ واہ ہو, اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. اور سبحان اللہ کب کہنا؟ جب ہاتھ اٹھنے لگے سمجھ لینا دم گھٹنے لگی ہے. سیدھی بات ہے بھائی. مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے یہ حق بات ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی ثواب ملتا, کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. آپ بھی کہو گے مولوی دیکھا خود نہیں کہہ رہا اور سب سے کہلوا رہا. بھیا سیدھی بات, ثواب میری بات ہے, میرا ہاتھ اٹھے گا سمجھ لینا مولوی سانس لینا چاہتا ہے. آپ سبحان اللہ کہیں گے, اللہ بڑا کریم ہے, اگر وہ اس ادا سے راضی ہوگا تو نیکی عطا کر دے گا, اور جب وہ آپ کو نیکی دے گا تو آپ کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نیکی مل ہی جائے گی, ہے نا. اب چچا بڑھاپا چھوڑو, اب سارے بولو ذرا سبحان اللہ. الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن, یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن, یا شہید کربلا, یا دافع کرب و بلا, گل رخاش ازادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایما مدد, بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن. یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم, دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں باواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی, بانیان جلسہ اور ان تمام افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں, کاوشیں, محنتیں کی ہیں. اللہ رب العزت سب کی محنتوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آج کی اس محفل کو مولا کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. آپ کا یہ عظیم پروگرام بحمدی تعالیٰ بڑی کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنے اس جلسے کے لیے جتنے ناموں کا انتخاب کیا ہے وہ سارے ہی نام بہت عمدہ رہے. نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مناظر حسین صاحب قبلہ ماشاءاللہ جہاں نقیب ہیں وہاں دین کے بہترین خادم بھی ہیں, اور رات میں ممبر پہ آ کے حضور کی حمد و ثنا مدح و سرائی کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور صبح کو درسگاہ پہ بیٹھ کر کے بچوں کے سینے تک قرآن کی تعلیم پہنچاتے ہیں. اور ہمارے مراد آباد کا ایک بہت بڑا لہجہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں ہندوستان کے کونے کونے میں سننے کو بھی ملتا ہے, پتہ بھی چلتا ہے, جس کو ہندوستان میں شان رب مراد آبادی کے نام سے لوگ جان رہے ہیں. ان کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں, یہ حضور کے دین کے خادم ہیں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ یہ اتنے رات تک ممبر پہ بیٹھے رہتے ہیں. اللہ ان کی بھی اس قربانی کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. نوجوانوں,
وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہمیں ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ کوشش رہے گی جلسہ 12 بجے تک مکمل کر لیا جائے، لیکن آپ پریشان نہ ہوئیے گا. ضروری نہیں ہے میں 1 گھنٹے تک بات کروں. میرا تو اپنا ایک اصول ہے، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. کوشش یہ رہے گی کم سے کم وقت میں اپنی بات آپ سے کہہ جاؤں. مجھے آپ کی محبتوں کا پورا خیال ہے. آپ اتنی رات کو اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں پہلے آپ کو بتا دوں. اے بیٹے، بارکوڈ کا میننگ جانتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ان محفلوں میں نہ تو خود سے چل کے آیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کے بلانے پہ آیا جاتا ہے. یقین جانے، وہ کہا ہے ہمارے بزرگوں نے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور آج میں پھر کہوں گا، اگر کوئی میری محبت میں یہاں بیٹھا ہے تو فوراً اٹھ کے چلا جائے. اگر کوئی شان عرب صاحب کے لیے یہاں بیٹھا ہے تو بالکل اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ یہاں وہ بیٹھے جو مدینے والے کی محبت میں آ کے بیٹھا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور کے لیے جو بیٹھا ہے بس وہ یہیں پہ بیٹھا رہے، باقی کوئی نتیجہ نہیں ہے. کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ بھائی مولوی کی دہاڑ سننی ہے، چیخ سننی ہے، کتنے مائک پھونکتا ہے، کتنی کرسی توڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہماری اوقات پوچھنا چاہتے ہو تو ہماری اوقات بس اتنی ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے شک، سبحان اللہ. یہ ہماری اپنی اوقات ہے اور پورا تعارف سارا سب کچھ یہی تھا. اور اگر ہمارے نسلوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو خاندان کا پتہ صرف اتنا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. اگر پوچھتے ہو ہمارے خاندان کا بزنس کیا ہے تو اس کا بھی تعارف بس اتنا ہے، میرے مفتی اعظم نے کرایا. انہوں نے کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے جی. تو بس اپنا سارا یہ مکمل تعارف ہے. اب جتنی دیر بات ہونی ہے وہ مالک بن کے نہیں، نوکر بن کے ہونی ہے، آقا بن کے نہیں، خادم بن کے ہونی ہے. حضور کی محفل سجی ہے، نوجوانوں اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ عظیم محفل سجی. خدا کرے ہر قبیلے، ہر بستی میں اسی طرح کی ہر سال ایک محفل سجتی رہا کرے، جس سے ہمیں اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے اعمال پہ غور کرنے کا موقع ملتا رہا کرے. ورنہ یہ میں بات کہہ دوں، کئی بار کوئی یہ بھی کہے گا کہ آپ نے پورے جلسے میں نعروں کے سوا کیا کیا ہے، پورے جلسے میں شور کے علاوہ کیا کیا ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں صاحب، اپنے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا ہے کیا اوقات ہماری. ہم تو ان کی در کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں جن کی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ساؤنڈ چاہے کیسا ہی بھی ہے لیکن بہت اچھا ہے، اس کی کوئی شکایت نہیں. بس برداشت کریں گے. میں کافی تھکا ہوا ہوں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی میں تھکن کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، کبھی سفر نہیں بتاتا ہوں اور مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں. کبھی اپنی تھکن کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں میری تھکن کیا اس سے بھی بڑی ہے جو سفر میرے نبی نے طائف کا کیا تھا. کیا ہماری تھکن اس سے بھی زیادہ ہو گئی جو حضور نے پیدل جا جا کر کے لوگوں کو دین بتایا تھا؟ اتنی بڑی تھکن تو نہیں ہے نا. اور جب اتنی بڑی تھکن نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم میری اوقات تو سائیکل بھر کی نہیں تھی. آج جہازوں میں اگر اڑ رہے ہیں نا تو یہ زہرا کے بچوں کا صدقہ اڑا رہا ہے، یہ حسنین کے در کی خیرات اڑا رہی ہے. اس لیے کہ ہماری اوقات سائیکل بھر کی نہیں تھی. یہ جہازوں میں کس نے اڑایا؟ یہ صرف انہی کا صدقہ ہے جن کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے. بڑی اچھی بات مناظر بھائی کہی تھی ایک شاعر نے، مجھے نام نہیں پتا لیکن بات کہی تھی. کہا تھا کہ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے.
یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ ہم تو یقین کریں حضور کے نام پہ موج کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ان کے نام پہ روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ ہمارے حصے کی محنت تو کربلا میں ہو گئی، ہمارے حصے کی محنت تو احد میں ہو گئی، ہمارے حصے کی محنت تو بدر میں ہو گئی۔ ہم تو خالی اب نام کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ کے حضور کے در کا غلام بنا کے رکھے۔ اگر کوئی یہ کہے ہم سے، کل آپ سے یہ کہے کہ رات بھر کیا کیا تھا، نعرے لگے تھے، تو کہنا اپنے آقاؤں کے نعرے بھی نہ لگائے تو کیا کریں، ان کے نعرے بھی نہ لگائے تو کیا کریں۔ اور اچھا نہیں لگتا ہے، میں منع کرتا ہوں، ہم آئے تو ہمارے نام کے نعرے نہیں، چپ چاپ چلو، چپ چاپ بیٹھو۔ کیا عزت، کیا وقار، سمجھے سارے لوگ، جانتے ہو کوئی عزت نہیں۔ آج پگڑی باندھے بیٹھا ہوں، آج لوگوں نے ہار ڈالے، پھول چڑھائے، کوئی گارنٹی ہے موت ایمان پہ آئے گی؟ پتہ ہے کچھ؟ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے شہرت حاصل کر لی، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے چرچے ہو گئے، سب سے کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی، کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا بات ہے، ہاں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سب سے بڑا کام ہے مسلمان ہونا، اور یہ سب سے ضروری کام ہے۔ یہ جو جلسے سجتے ہیں نا، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، دو باتیں ہوتی ہیں، دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے جب یاد حضور کی آتی ہے نا، تو ہم محفل سجا کے اپنے نبی کی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا بات ہے، ان کے ذکر سے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو وقت مہلت نہیں دیتا، کتنے ایسے ہیں جن کو ضرورتوں نے ٹھہرنے نہیں دیا، کتنے ایسے ہیں جن کو مجبوریاں پردیس لے گئی، کتنے ایسے ہیں جو حالات کے ہاتھ مجبور ہو گئے۔ سب تو مدرسے نہیں جا سکتے نا، سب تو اب ہر عمر میں دین سیکھنے مدرسے نہیں جا پاتے، تو ہماری قوم ایک دن جلسہ رکھ لیتی ہے۔ جو سال بھر کی بیماری ہوتی ہے، ہم ایک رات دے کر کے حضور کے نام کی اپنی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف یہ مقصد ہمارے جلسوں کا ہوتا ہے، اور یہی مقصد رہنا بھی چاہیے۔ نہ کوئی جیت ہے، نہ کوئی ہار ہے، نہ کوئی آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ آج گلا ہے، دم ہے، آپ بھی سن رہے ہو، بلا رہے ہو، جس دن سانسیں ٹوٹنے لگیں گی، لہجے بکھرنے لگ جائیں گے، اس دن کوئی دعوت دینے نہیں آئے گا، یہ ہم بھی جانتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں حالات۔ تو پھر گھمنڈ کس چیز کا، اترانا کس چیز پہ؟ یہ ڈیوٹی تب تک جب تک رب کرا رہا ہے۔ اور جلسہ کرانے والوں، محفل میں بیٹھنے والوں، ایک رات بیٹھ کے یہ مت سمجھنا ہم نے اسلام پہ احسان کیا ہے، ایک رات ان کی محفل میں آ کے یہ نہ سوچنا ہم نے حضور پہ احسان کر دیا ہے۔ یہ سوچ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا، مالک کلمہ پڑھنے والے تو بہت تھے، ٹوپی لگانے والے بھی بہت تھے، تیرا احسان ہے تو نے محبوب کی باتوں کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ کہہ کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا، اور محفل ختم ہو جائے نا تو کسی سے مت پوچھنا جلسہ کیسا تھا، کیسی رہی محفل، کامیاب تھی کہ ناکام تھی، کوئی انتظار نہ کرنا۔ بس تم نے جس مقصد سے جلسہ کیا ہے نا، اس کے بارے میں اتنا کہہ دوں، یہاں تک آپ لے آئے ہو نا جلسے کو، اب آپ اتنا ہی کہو، رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ، آقا جتنا ہمارا کام تھا ہم کر چکے، اب جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر دیں، اب جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر دیں۔ میں کئی بار نہ تکلیف ہوتی ہے مناظر بھائی، اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اکثر گالیاں انہی کو ملتی ہیں جو جلسے کراتے ہیں، ہے نا؟ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں جاہل ہو، گوار ہو، کچھ آتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، آتا ہوتے تو تجھے ہی کیوں بلاتے؟ بھائی اگر یہ اتنے بڑے جاننے والے ہوتے تو انہیں ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ یہ خود نہیں جانے لیتے؟ یار کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے، جاننے کے لیے آئے، تبھی تو بلایا گیا ہے، تبھی تو بلایا